ورنہ اللہ کی شان کہ اللہ کہتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یعنی یہ جو کافر کو بھی عذاب دیا جا رہا ہے یہ اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، وغیرہ میرا رب تو اتنا رحمان و رحیم ہے کہ بندے پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اب اس آیت کے تناظر میں آپ دیکھیے کتنے صاحب مومن ہیں اور کتنوں کا ایمان، ہم پرٹیکولر اسپیسیفائی کسی کو نہ کیجیے کہ یہ بندے کا ایمان ایسا ہے، میں جنیرک بات کر رہا ہوں، جنرلی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیے کہ کتنے اہل ایمان ایسے ہیں، کہتے ہیں اہل اسلام ایسے ہیں کہ جن کا اسلام بھی مفاد پر ہے. اسلام سے فائدہ ہوگا تو اسلام بہت اچھا ہے، اور اسلام سے فائدہ نہیں ہو رہا تو کہہ تو نہیں رہا کہ میں اسلام سے باہر آ گیا، لیکن وہ کہے گا یار دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، یا تو اسلام پہ چل لو یا کاروبار کر لو. اس طرح کی باتیں کہتے نہیں کہتے لوگ ہمارے. اس کو کہ بھائی شرابوں کا کاروبار نہ کرو، فنا کاروبار نہ کرو، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. تو کہتا بھائی اگر ایسے چل لیے تو دین پر ہم چلنے لگے تو پھر تو دنیا ہو گئی ہماری. تو دین کو الگ رکھو، دنیا کو الگ رکھو. استغفر اللہ العظیم. قرآن کریم میں اللہ کیا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو رب اشرح لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر. صدق اللہ مولانا العظیم. سورۃ الحج کی ورس نمبر 8 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جادلہ یجادلو کا معنی عربی میں ہوتا ہے جھگڑا کرنا. اس لیے ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مجادلہ. مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی دلیل دیتے ہیں، پھر سامنے والا آپ کو دلیل دیتا ہے، پھر آپ دلیل دیتے ہیں. تو دونوں لوگوں میں سے کسی کی دلیل قوی ہوتی ہے تو سامنے والا اس بات کو مان لیتا ہے. اس عمل کو کہتے ہیں مناظرہ. مجادلہ یہ ہے کہ آپ بھی دلیل دیتے جائیے، وہ بھی دلیل دیتے جائے، یا پھر نہ اس کے پاس دلیل ہے نہ اس کے پاز دلیل ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کسی نتیجے پر بندہ نہیں پہنچے گا بلکہ جھگڑا ہی ہوگا. آج کل جو یوٹیوب پر ایک زمانے بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے مناظرہ ہوتا تھا فرقوں کے درمیان، بھئی اس فرقے کے مولوی صاحب نے اس فرقے کے ساتھ مناظرہ کیا. وہ مناظرہ تو کبھی نہیں ہوتا تھا، لیکن نتیجہ اینڈ میں کیا ہوتا تھا، نہ وہ اس کی مانتا تھا نہ وہ اس کی مانتا تھا، اور پھر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگ جاتے تھے وہ دونوں کہ بھئی تمہارا سیکٹ غلط ہے، وہ کہتا تمہارا سیکٹ غلط ہے، وہ کہتا تمہیں سے تمہیں سے. تو مناظرہ تو یہ نہیں ہے، یہ تو مجادلہ ہے. اس کو مناظرہ کہنا ہی غلطی ہے. تو مجادلہ جادلہ یجادلو سے نکلا ہے، اور مجادلہ کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا. وہی لفظ اللہ رب العزت استعمال فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اس کی قدرت کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ولا ہدن، اور بغیر کسی ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں. یہ آیت اس سے پہلے بھی کل کے درس میں آیت نمبر 3 گزر گئی ہے، وہاں پر تھوڑا سا چینج تھا. وہ کیا تھا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ لوگ وہ ہیں لوگوں میں سے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں. یہ پہلے نمبر کے کافر تھے. اب دوسرے نمبر کے کافر جن کی آیت نمبر 8 میں ذکر کیا کہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں، نہ کوئی ہدایت ان کے پاس ہے اور نہ کوئی روشن کتاب کی دلیل ان کے پاس ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں آیتوں میں فرق یہ ہے، دونوں سیم نہیں ہیں. دونوں میں فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فالوورز ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں وہ لیڈرز ہوتے ہیں. تو اس سے پہلی آیت جو آیت نمبر 3 بیان کی اللہ رب العزت نے، اس میں فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور وہ کسی کو فالو کرتے ہوئے اللہ کو نہیں مان رہے ہوتے. اس آیت میں فرمایا گیا کچھ لوگ ہیں کہ جو کسی کو فالو تو نہیں کر رہے ہوتے، ان کا اپنا کبر، اپنا تکبر اور اپنی اکڑ ہی اتنی ہوتی ہے کہ جو تکبر اور اکڑ انہیں اللہ کو قبول کرنے نہیں دیتی، اللہ کی صفات کو ماننے نہیں دیتی. حالانکہ نہ ان کے پاس کوئی علم ہوتا ہے، نہ ہدایت ہوتی ہے، نہ کوئی کتاب ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ اللہ کی صفات کا انکار کر رہے ہیں. اب اللہ نے بیان کیا کہ وہ انکار کس بنیاد پہ کرتے ہیں. کہتے ہیں ثانی عطفہ،
ثانی عطفی معنی ہوتا ہے کندھوں کو، آپ کے شولڈرز کو اچکانا، یا ثانی عطفی کا ایک معنی ہے اپنی گردن کو موڑنا جھٹکے سے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کوئی بات دلیل کے سامنے بات بیان کرے اور اگر سامنے والے کو بات ماننی نہیں ہے تو وہ کندھے اچکاتا ہے، گردن کو جھٹک کے منہ پھیرتا ہے کہ میں نہیں مانتا اس بات. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں، دوسرے نمبر کے لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں اتنی اکڑ رکھتے ہیں اللہ کی بات کو ماننے کے لیے کہ نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ روشن کتاب ہے، پھر بھی گردن کو جھٹکتے ہیں. اور گردن کو جھٹک کر اکڑ کر نہیں مانتے کس چیز کو؟ لیضل عن سبیل اللہ. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرے. بعض اوقات جو لیڈرز ہوتے ہیں، جو بڑا آدمی ہوتا ہے اپنے قبیلے کا، اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں مان گیا تو میرے پیچھے پوری قوم مان جائے گی، تو وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ خود مانے تاکہ سارے لوگ مان جائیں. یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، وہ اکڑ کی وجہ سے حق بات قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا تو پھر ساری قوم مان جائے گی. تو اللہ کہہ رہا ہے لیضل عن سبیل اللہ، اس لیے نہیں مانتے، اس لیے اکڑ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرے. تو جو ایسا کرے گا اللہ کہتا ہے لہم فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں خز ہے. خز مطلب خزیون کا معنی ذلت. لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں ذلت ہے. وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن چکھائیں گے انہیں عذاب الحریق، جلانے والا عذاب. حریق کا معنی جلانے والا. عذاب الحریق، قیامت کے دن انہیں چکھائیں گے عذاب الحریق، جلانے والا عذاب. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، اور یہ خود بخود نہیں ہوگا، یہ اس وجہ سے ہوگا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کر کے اپنے لیے آخرت کے لیے بھیجا، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو عمل دنیا میں کیے، یہ اس وجہ سے انہیں عذاب دیا جا رہا ہوگا. ورنہ اللہ کی شان کہ اللہ کہتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یعنی یہ جو کافر کو بھی عذاب دیا جا رہا ہے یہ اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، وغیرہ میرا رب تو اتنا رحمان و رحیم ہے کہ بندے پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. پھر یہاں ایک بات بیان فرمائی گئی اور یہ نواں رکوع شروع ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. اس آیت کو بڑا غور سے سنیے گا. اور اس وقت کی جو دنیا ہے اور جو اہل اسلام بھی ہیں، اس میں سے بھی کامل ایمان والے کتنے لوگ ہیں، اور اس آیت کے مطابق جن کی بات اللہ کر رہا ہے، اس آیت کے اندر جو لوگ جن کا ڈسکس کیا جا رہا ہے اس طرح کی ایمان والے کتنے لوگ ہیں. اللہ اکبر. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگ میں سے کچھ وہ ہیں مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عَلَى حَرْفٍ، حرفن کا معنی کنارے پر ہو کر، سائیڈ میں ہو کے، یعنی کنارے پر ہو کر، باؤنڈری آف اسلام پر کھڑے ہو کر وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یعنی کہ دل میں ان کے ڈاؤٹ ہے اسلام کے متعلق، دل میں ان کے شک ہوتا ہے اسلام کے متعلق، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ نمازیں پڑھتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ عبادت کرتے رہیں گے. ایک پاؤں ان کا اسلام میں ہوگا اور ایک پاؤں سرحد کے باہر ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ ایمان پر کب تک رہتے ہیں. اب سنی گا آیت، اللہ اکبر. فَإِنْ أَصَابَهُ، یہ اللہ مومنوں کی بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ یہ ان ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی بات کر رہا جو منافق ہیں. پہلے کافر جو فالوور تھے، پھر دوسرے کافر جو تکبر کی وجہ سے لیڈ کر رہے تھے، اب تیسرا درجہ ہے منافق کا. فرمایا فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اسلام کے ذریعے سے انہیں کوئی خیر پہنچتی ہے، اسلام کے ذریعے سے انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کوئی کاروباری فائدہ ہو گیا، اسلام لانے کی وجہ سے بہت بڑا کاروبار مل گیا اور ترقی ہو گئی، تو اللہ کہہ رہا ہے اطمأن بہ، ان کے دل اسلام پر مطمئن ہو جاتے ہیں. بھئی اسلام تو بڑا اچھا دین ہے، اس کی وجہ سے ہمارا کاروبار بڑھ گیا. اسلام تو بڑا اچھا دین ہے، اس کی وجہ سے مجھے فلاں ترقی مل گئی. اسلام تو بڑا اچھا دین ہے، مجھے فلاں اپورچونٹی اسلام لانے کی وجہ سے مل گئی. واللہ کہہ رہا وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر انہیں پہنچے کوئی مصیبت، انہیں کوئی پہنچے فتنہ، فتنہ سے مراد آزمائش، کوئی آزمائش پہنچ جائے اسلام لانے کے بعد، انقلب علی وجہہ، اپنا چہرہ پھیر کر اسلام سے منہ موڑ لیتے.
یہ کیسا دین ہے؟ مجھے تو کاروبار میں نقصان ہو گیا اس سے مسلمان ہوا. یہ کیسا دن ہے کہ اسلام لانے کی وجہ سے تو مجھے فلاں فلاں کاروبار چھوڑنا پڑ رہا. تو اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو لیا کس طرح؟ فائدے کے لیے، مفاد کے لیے. ابن الوقت لوگ ہیں، ابن زمانہ لوگ ہیں. اسلام لا کر فائدہ ہوا تو اسلام اچھا، اور اسلام لا کر نقصان ہو رہا ہے تو یہ کیسا دین ہے بھائی؟ اور اسلام سے منہ پھیر دیتے. یہ حالت ہے منافقین کی. اور اسی طرح کی بات ہوئی تھی سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں جب منافقین کا ذکر ہے. اللہ نے وہاں کیا کہا تھا؟ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یعنی وہاں پر بھی اللہ نے جو منافق کی بات کی تھی، اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ جب بجلی چمکتی ہے اور تھوڑی روشنی ہوتی ہے تو چلنے لگتے ہیں، اور جیسے ہی کچھ ڈارکنیس آتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے تو رک جاتے ہیں. منافقین کی عادت یہ تھی، جب مال غنیمت آتا اور مسلمان جنگ جیتتے، اب مال غنیمت کے اندر یقیناً تمام مومنوں کے اندر مال غنیمت بٹنا تھا، تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. وہ جب قربانی دینے کی باری آتی، جب دین کے لیے کچھ دینا ہے، غزوہ تبوک پہ نکالنا ہے، غزوہ تبوک کے لیے جانا ہے، تو اب قربانی دینی، جب دین سے لینا ہے تو مسلمان، جب دین کو دینا ہے تو یہ کون سا دین ہے؟ یہ ہمارے یہاں دیکھ لیجیے، استغفر اللہ العظیم. اب اس آیت کے تناظر میں آپ دیکھیے کہ کتنے صاحب مومن ہیں اور کتنوں کا ایمان. ہم پرٹیکولر اسپیسیفائی کسی کو نہ کیجیے کہ یہ بندے کا ایمان ایسا ہے. میں جنیرک بات کر رہا ہوں، جنرلی بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ کتنے اہل ایمان ایسے ہیں، کہتے ہیں اہل اسلام ایسے ہیں کہ جن کا اسلام بھی مفاد پر ہے. اسلام سے فائدہ ہوگا تو اسلام بہت اچھا ہے، اور اسلام سے فائدہ نہیں ہو رہا تو کہہ تو نہیں رہا کہ میں اسلام سے باہر آ گیا، لیکن وہ کہے گا یار دین پر چلنا بڑا مشکل ہے بھائی، یا تو اسلام پہ چل لو یا کاروبار کر لو. اس طرح کی باتیں کہتے لوگ ہمارے یہاں. اس کو کہو بھائی شرابوں کا کاروبار نہ کرو، فنا کاروبار نہ کرو، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. تو کہتا بھائی اگر ایسے چل لیے تو دین پر ہم چلنے لگے تو پھر تو دنیا ہو گئی ہماری. تو دین کو الگ رکھو، دنیا کو الگ رکھو. استغفر اللہ العظیم. دین پر کنارے پر نہیں چلنا. اللہ نے کیا کہا قرآن کریم میں؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایمان والو اسلام میں داخل ہو تو پورے داخل ہو. ایسے نہیں داخل ہو کہ ایک ٹانگ تمہاری اسلام کے اندر اور ایک ٹانگ اسلام کے باہر. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اعلی حرف، بالکل کارنر پر آ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہ ایک ٹانگ تو اسلام کے اندر ہے، اور جہاں اسلام پر برا وقت پڑا تو فوراً یہ ادھر سے ادھر آنے میں دیر نہیں لگائیں گے. اب اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا خسرت دنیا والآخرہ. ان کے ذہن میں کیا ہے کہ ہم نے اسلام کو جو ہے وہ پکی رکھا، جہاں فائدہ آیا لے لیا اور جہاں فائدہ نہیں آیا چھوڑ دیا. اللہ کہہ رہا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کے اندر انہوں نے کوئی بہت فائدہ اٹھا لیا. اللہ کہہ رہا ہے خسرت دنیا والآخرہ. ان کا دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے. اس کا ریزن بھی ایک مفسر نے بڑی اچھی بات کی کہ جو دونوں کشتیوں کا سوار ہوگا وہ پھر کھل کے نہیں کھیلے گا. جب کھل کے نہیں کھیلے گا تو نہ دنیا کا فائدہ ہو سکتا پورا، نہ آخرت کا فائدہ ہو سکتا. کافر کا جس نے مانا ہی نہیں، وہ دنیا کے اندر جائے گا تو پھر آل دا وے جائے گا. تو آل دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کچھ محنت کر کے کچھ کما لے، لیکن جو دونوں طرف رہتا ہے، ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر، تو کچھ کرے گا، کچھ کرتے ہوئے دل ایسے ہوگا، پھر کچھ کرے گا، پھر دل کچھ میں کچھ بات آئے گی. تو جب ڈاؤٹ فل رہے گا تو نہ مکمل آل دا وے وہاں جائے گا، نہ آل دا وے یہاں آئے گا. تو اس سے کیا ہوگا؟ خسرت دنیا والآخرہ. دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان. ذالک هو الخسران المبین. اور یہ جو نقصان ہے یہ خسران ہے. خسران کا معنی نقصان. ذالک هو الخسران المبین. اور یہ نقصان بہت واضح اور بہت بڑا نقصان. آخری کی 3 آیات ہیں درس کی. یدعو من دون اللہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ ان لوگوں کو. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان چیزوں کو کہ ما لا یضرہ وما لا ینفع. نہ وہ چیزیں انہیں نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع دے سکتی ہیں. جو مشرک ہے، شرک کرنے والا اللہ کی ذات میں، وہ اسی چیزوں کو پکارتا ہے جو نہ نفع دینے والی ہے نقصان دینے والی ہے. فرمایا ذالک هو الضلال البعید. اللہ فرما رہا ہے یہ تو بہت دور کی گمراہی ہے. پھر آگے فرمایا یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ. اور وہ پکارتے ان لوگوں کو کہ جن کا نقصان قریب ہے نفع سے، یا نقصان زیادہ ہے نفع سے. 2 چیزیں ہوتی ہیں نا. ایک وہ شخص ہے جو آپ کو نہ فائدہ دے رہا ہے نہ نقصان دے رہا ہے،
تو اب کیا ہوتا ہے کہ اہل عقل جو ہیں، اہل دانش جو ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ایسے آدمی کے ساتھ وقت گزارنا بھی حماقت ہے، بے وقوفی ہے، جب نہ تمہیں نقصان دے رہا ہے نہ فائدہ۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہو کہ کم از کم تمہیں فائدہ پہنچائیں، نہ تمہارے نقصان میں نہ تمہارے فائدے میں، نہ تمہارے اچھے میں نہ تمہارے برے میں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مشرک جن کو پوج رہے ہیں، پہلے بات یہ کی کہ نہ یہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں دنیاوی لحاظ سے، لیکن آخرت کے لحاظ سے بات کر اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے فائدہ تو نہیں ہوگا لیکن نقصان تو پکا ہی پکا ہے۔ نقصان تو کنفرم ہے مشرک کا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو پوج رہا ہے۔ پہلے تو کہا یہ اگر دنیا کا فائدہ نقصان لینا چاہ رہے ہو یہ کچھ بھی نہیں دے سکتے، لیکن اگر تم ان کو پوج رہے ہو تو نقصان تو کنفرم ہے ان کا۔ نقصان کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مشرک قیامت کے دن بخشا نہیں جائے گا۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، کیا ہی برا مددگار ہے، ولبئس العشیر، اور کیا ہی برا ساتھی ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، اور بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو الذین آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کی۔ کہاں داخل کرے گا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں جن کے نیچے نہر رواں ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اور بے شک جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یفعل ما یرید، یہ جو تین جملے ہیں نا یہ اللہ کی شان جیسے ہی ہیں اور اللہ کی شان پر ہی ہیں۔ کسی شخص کی یہ شان نہیں ہے کہ جو یہ جملے کہہ سکے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، کوئی نہیں کر سکتا دنیا۔ یعنی کتنے لوگ ہیں بڑے سے بڑا، یعنی کہ آپ بائیڈن بھی اس وقت پورے امریکہ کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، لیکن کیا وہ یہ جملہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ دنیا کا بلینر ٹریلینر آدمی بھی ہو، جس کے دنیا میں سارے اختیارات بھی اس کو دے دیں، آپ پاورز بھی اس کو دے دیں ساری، وہ تب بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ یہ اللہ ہی ہے جو کہتا ہے کہ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا بھی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ علم کے نور سے ہمارے سینے کو مزین فرمائے اور ایمان کامل عطا فرمائے، ہمیں اسلام کے کارنر پر نہ رکھے بلکہ پورا پورا اسلام میں داخل ہونا نصیب فرمائے، اور اچھے حالات ہوں برے حالات ہوں ہمیشہ رب کی رضا پر راضی رہنا نصیب فرمائے۔ بعض اوقات آزمائشی وقت آتا ہے اور آدمی وہ کہتا ہے کہ یار میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، میں نے فلاں کام بھی کیا، وہ پھر بھی مصیبت مجھ پر آ رہی ہے، پھر بھی پریشانی مجھ پر آ رہی ہے۔ تو بعض اوقات جو ہے اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالتا ہے آدمی کو پکا کرنے کے لیے، آدمی کو پختہ کرنے کے لیے۔ بعض اوقات ان آزمائشی وقتوں میں آدمی کے گناہ جھڑتے ہیں اور آدمی اللہ تعالیٰ ایک بڑی چیز کے لیے آدمی کو تیار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیشہ اپنی رضا میں راضی رکھے، اور وہ مصداق اس آیت کا ہم بن جائیں جو سورہ فجر کی آخری آیتیں ہیں، یا ایتها النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آ۔ کیسے؟ راضیۃ مرضیہ۔ کیا خوبصورت آیت، کیا دو جملے ہیں لیکن بڑے گہرے ہیں۔ اس حالت میں آ جا اللہ کے پاس کہ تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ ہم تو نہ راضیاں ہیں نہ مردیاں ہیں، اللہ راضی ہو جائے ہم سے۔ راضیہ مردیہ، اللہ سے راضی ہونا کیا؟ آپ سوچیں گے اللہ سے کون راضی نہیں، سب اللہ سے راضی ہے؟ نہیں، اللہ سے راضی تو صرف اولیاء ہیں۔ اللہ سے راضی ہونا کیا کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اور جو دیا ہے وہ جیسے دیا ہے اس پر راضی رہنا، یہ اللہ سے راضی ہے۔ ہم تو ہمیشہ شکوہ کرتے ہیں میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، تو اب تو اللہ سے راضی نہیں ہے نا۔ راضی کون ہے؟ اولیاء ہیں۔ جس حال میں جیسے رکھا، میرے رب نے مجھے بڑا اچھا رکھا، اللہ اکبر۔ اور مرضیہ کیا ہے؟ جب تم خدا سے راضی ہوگے، وہ جس حال میں تمہیں رکھے تو مرضیہ ہو جاؤ گے، پھر اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور اس کے مصداق سب سے بڑی اس آیت کے اندر جو ایک نشانی ملتی ہے اور جو شخصیت ملتی ہے وہ امام حسین کی ذات ہے رضی اللہ عنہ۔ کربلا کے میدان میں 72 فیملی کے لوگ اسلام کے نام پر قربان کر دیے، اور پھر بھی سجدے میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ وہ اس آیت کے مصداق ہیں اور وہ اس درجے پر ہیں کہ راضیہ مردیاں، سب کچھ لٹا کر بھی شکوہ و شکایت نہیں ہے۔ اللہ تیری رضا پر راضی ہے، تو راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا میں راضی کر دے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کامل عطا کرے، ایمان کا نور عطا کرے،
اور متذبذب ہونے سے، ڈاؤٹ فل ہونے سے، مشکوک اور متشکک ہونے سے اسلام کے بارے میں ہمیں اپنی پناہ، اپنی امان عطا فرمائے. ہماری نسلوں کو بھی اسلام پر علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انا نسألك العفو والعافیة في الدین والدنیا والآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزینة فرشه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول